کچھ قربانیاں سخت ہوتی ہیں نا، صبر کا سمندر، آنسوؤں کا سیلاب، پھیکی مسکراہٹ، اور آپ جانتی ہیں کہ یہ ہے تو مشکل، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت، وہ محبت جو ہر محبت سے اعلیٰ ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ بے سکون ہیں، لیکن تھوڑا اور صبر کے سمندر میں تیرتے رہیں، انشاءاللہ آپ بہادر ہیں۔ یہ بات آپ نے خود سے کہنی ہے۔ یاد رکھو، جب اللہ کی طرف سے تمہاری من پسند چیز ملنے کا مقرر وقت آن پہنچتا ہے تو تمہیں یہ دو واضح نشانیاں پہلے دکھائی دینے لگتی ہیں۔ جان رکھو، کبھی کبھی تمہارے حق میں معجزہ اور کوئی خاص بھلائی قریب ہوتی ہے تو وہ اس جگہ سے وسیلہ بناتا ہے جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ جاتا ہو، کیونکہ جب ٹوٹے دل کی امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہیں سے عرش والے کی رحمت اور اس کا نظام شروع ہونے لگتا ہے، اور اس کے لیے عزتیں، مرتبے اور محبتیں آسمان سے اترتی ہیں۔ جانتے ہو، کچھ معجزوں کی نشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو تمہیں صبر کی ایک طویل آزمائش سے گزار کر دکھائی جاتی ہیں، اور کچھ کو جلد دکھائی دینے لگتی ہیں۔ تمہیں معجزوں کی مثالیں کبھی بے وجہ نہیں سنائی جاتی، کرشمے تمہارا مقدر بھی ہوتے ہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کا خوف تمہیں زیادہ ہوتا ہے وہ اکثر ہوتی نہیں، اور جو بظاہر آزمائش لگتی ہیں وہ اکثر کسی انعام کا اعلان ہوتا ہے۔ تمہارا رب راستے تو پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا وہ ایک بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اگر آج تم سے کچھ چھین لیا گیا ہے اور واپس ملنے کی امیدیں بھی دم توڑ رہی ہیں تو سنو، وہ مہربان کبھی کبھی تم سے کچھ چیزیں اس لیے بھی دور کر دیتا ہے تاکہ حصول مقصد کی بے قراری اور خالی دامن کی یہ بے بسی تمہیں اس مہربان رب کے آگے سجدہ ریز کر دے، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنے دل کی شیئرنگ کرنا شروع کر دیتے ہو اور اسے اپنا دوست بنا لیتے ہو تو اللہ بہت جلد آسانی اور سہولت کے راستے کھول دیتا ہے۔ آپ جب بھی کمزور پڑنے لگو، بس اتنا سوچ لیا کرو کہ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے بس اتنا ہی ہے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہو۔ کبھی اللہ آپ کو برداشت سے زیادہ بڑے امتحان میں نہیں ڈالتا، اور وہ جو بھی کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ تو کبھی مایوس مت ہونا، جب بھی لگے اب کمزور پڑنے لگے ہیں اللہ سے باتیں کرنا، نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے۔ بے شک وہ سب مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے۔ بس کبھی مایوس ہو کر اس سے مانگنا مت چھوڑنا، کیونکہ وہ عطا ضرور کرتا ہے، اپنے بندے کی طلب دیکھتا ہے۔ اسے جس کا رونا، جس کا مانگنا پسند آ جائے تو وہ کہتا ہے کہ یہ اور مانگے اور رو رو کر مانگے، میں ضرور دوں گا۔ اور بے شک وہ رحیم ہے، کریم ہے، عطا کرنے والا رب ہے۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، ہم انسانوں میں صبر نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں جس وقت ہم دعا کریں اسی وقت وہ قبول ہو جائے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ بندے کے لیے کیا بہتر ہے اور اس کو کب اور کتنا دینا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو وہ نہیں دیتا
جو اس کو اچھا لگے، بلکہ وہ دیتا ہے جو اس کے لیے اچھا ہو، اور یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کے اوقات، کچھ کہے بنا بھی سن لینا، کسی وضاحت کے بنا سب سمجھ جانا، روٹنا تو ایک پل میں ایک آنسو سے مان جانا، کوئی مدتوں بعد بھی لوٹ کے آئے تو سوال کوئی نہیں، تانا کوئی نہیں، بس محبت بھری آغوش۔ کتنی خوبصورت ہے نا اللہ کی محبت، یہ جس دل میں نہیں وہ دل ویران ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جو تسلی دیتے ہیں وہ بکھرتے نہیں، جو یقین رکھتے ہیں ان کا اپنا یقین نہیں ڈگمگاتا۔ روشنی دینے کے لیے پہلے خود جلنا پڑتا ہے، سہارا دینے کے لیے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ اس لیے کبھی کوئی ایسا دیکھو کہ جو تمہیں یقین دے تو دعا دے دیا کرو کہ اللہ یقین والوں کے یقین کو پکا کر دے۔ اس کی رحمت بے شمار ہے، وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی جان بوجھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا، وہ تو چاہتا ہے بس شیطان کے جال سے محفوظ رہو، تبھی وہ تمہیں مختلف طریقوں سے اپنی جانب لانا چاہتا ہے اور تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا۔ وہ تمہاری بے بسی بھی جانتا ہے، بس اس کے مطابق چل کر دیکھو، وہ تمہاری مرضی کے مطابق تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ بس صبر کرنا اور یقین کامل رکھنا، وہ تمہاری کہانی مکمل کرے گا۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا، کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو جس اللہ سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہ تو ساتوں آسمانوں اور اس کائنات کا مالک ہے۔ تو جس اللہ نے تمہارے واسطے یہ تقدیر لکھی ہے وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر بھی قادر ہے۔ بس تم اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ ویورز، اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور کامنٹس میں بھی کر کے بتائیں۔ جزاک اللہ۔